بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في وضوئه فإن احدكم لا يدري أين باتت يده۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ میں سے کوئی بندہ نیند سے اٹھے تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈبوئے، پہلے اسی کو دھو لے، پھر پانی میں ہاتھ ڈالے تو بھلے ڈالے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ رات کو اس کے ہاتھ نے کہاں کہاں تک اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ مقصد یہ ہے کہ ہاتھ ظاہر آدمی سویا ہوا ہے، کہاں کہاں لگا ہے، شرمگاہ کو لگا ہے، کہیں کسی اور جگہ پر گھومتا رہا، نیند میں تو پتہ نہیں لگتا، تو امکان ہے کہ ہاتھ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ذرا سی گندگی لگ گئی ہو۔ جس شلوار میں آپ سوئے ہو اسی شلوار کے اندر کوئی پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہو یا ویسے ہی کوئی گندگی ہو، تو آپ پہلے ہاتھ کو دھوئیں، پانی کو چلو میں لب میں بھر کر کے اچھی طرح سے تین مرتبہ ہاتھ کو دھوئیں، پھر اگر اسی برتن کے اندر ہاتھ ڈبونا پڑتا ہے تو ڈبو سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ اور عام حالات کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ آدمی اس چیز کا خیال رکھے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے اندر کوئی زہر لگ جاتا ہے، کوئی گندگی پلیتی لگ جاتی ہے، کہیں سے آدمی کھجلی کر رہا تھا، خارش کر رہا تھا، کوئی خون کا ذرا لگا ہو، کبھی ناک میں آدمی نے ہاتھ ڈالا، کبھی کان میں ہاتھ ڈالا، تو اس وجہ سے پہلے ہاتھ کو دھو، پھر پانی کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہو، پہلے نہیں۔ اور اسی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بڑی برکتیں بھی ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی بندہ ڈرائیور تھا، وہ جا رہا تھا، جاتے جاتے وہ اسی کے گاڑی کے ٹائروں میں کوئی سانپ ٹائروں کے نیچے آ گیا۔ اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں اور چلا گیا آگے۔ پھر جہاں اس نے گاڑی کھڑی کی، پھر وہاں ٹائروں کو چیک کر رہا تھا، ہوا چیک کرتے ہوئے جیسے ہاتھ مارا ٹائر کو تو اس کا کوئی سانپ کا زہر اس کے ہاتھ کو لگ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اور سنت کا اس کو توجہ نہیں تھا سنت کی طرف۔ جا کر کے کسی ہوٹل پر کھانا کھانے لگا، جیسے کھانا کھایا، ہاتھ دھوئے نہیں، وہ ہاتھوں والا زہر اس کے منہ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تڑپنے لگا، مرنے لگا، جیسے معلومات کی تو پتہ لگا کہ اس نے زہر کھایا ہے۔ یار زہر کہاں کھایا؟ کھانے کو چیک کیا، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جا کر کے معلومات ہوئی کہ اس نے زہر والے اسی ٹائر پر ہاتھ لگایا تھا، اس کا یہ اثر ہوا۔ تو سنتوں کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ رات کو اگر سوئے ہو، صبح کو آپ اٹھتے ہو تو پہلے اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالو، پہلے اسی کو اچھی طرح سے دھو لو، پھر بعد میں ہاتھ اگر برتن کے اندر ڈالنا پڑتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ عورتیں اس معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہی کرتی ہیں، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو اچھی طرح سمجھاؤ کہ پلیتی سے پانی کو اور سب چیزوں کو بچائیں۔ اسی ٹائم پر وہ عورت اسی بچے کو اٹھا رہی ہوتی ہے، ابھی اٹھانے کے اندر بچے کے نچلے حصے کو بھی ہاتھ لگایا ہوگا، وہاں اگر پیشاب وغیرہ کا قطرہ لگا ہوگا تو اس کا ہاتھ پلیت ہو گیا، ابھی اس کو احساس ہی نہیں ہے، پھر گئی جلدی میں جا کر کے روٹی پکانا شروع کر دیا تو روٹی کو بھی تو وہی پیشاب لگانا۔ اگر اسی ہی مثال کے طور پر بچے والے یا پلیت کپڑوں والا ہاتھ تھا، وہ اگر کسی لوٹے کے اندر ڈال دیا، کسی مٹکے کے اندر ڈال دیا تو وہ مٹکا بھی پلیت ہو گیا۔ تو عورتیں اس معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہی کرتی ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ پلیتی اور پاکی کا خیال رکھیں۔ اگر کپڑے پلیت ہو گئے آپ کے، اگر کھانا آپ کا پلیت ہو گیا، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، گناہ بھلے نہ ہو لیکن برکت سے محروم پھر بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال حرام کو، پاک پلیت کو سمجھنے کی اور پلیت چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔